تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله سبحانه وتعالى: أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہم سب پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے جو ہے نبیوں نے بھی درخواست کی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک امت آنے والی ہے جو دنیا میں سب سے آخر میں آئیں گی اور سب سے پہلے دنیا جنت میں چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ وہ امت مجھے دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک امت آنے والی ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کریں گی، برائی سے روکیں گی. اللہ تعالیٰ آپ وہ امت مجھ کو دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک امت آنے والی ہے جن کا قرآن ان کے سینوں کے اندر میں محفوظ ہوگا، اپنے دل کے اندر میں دیکھ کر کے پڑھتے ہوں گے، اپنے دل کے اندر میں دیکھ کر کے پڑھتے ہوں گے، قرآن کے حافظ ہوں گے. اگر قرآن ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹا لیا جائے، قرآن ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹا لیا جائے تو اپنے من کے اندر میں، اپنے دل کے اندر میں دیکھ کر کے پڑھتے ہوں گے. پچھلی امتیں جو گزری ان کی جو کتابیں تھیں وہ ان کے سامنے دیکھ کر کے پڑھا کرتے تھے. کتابیں سامنے ہوتی تھی تو دیکھ کر کے پڑھتے تھے. اگر کتاب ہٹا لیا جائے تو ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ وہ امت آپ مجھ کو دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک امت آنے والی ہے کہ آپ ان کے اجر و ثواب کو اتنا زیادہ بڑھا دیں گے. اگر وہ ایک نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور اگر نیکی نہ کر پائے، مثال کے طور پر اگر میں سوچ لوں کہ کسی کو 1 روپیہ صدقہ دینا ہے اور کسی وجہ سے میں نہیں دے پایا، لیکن میری نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نیکی دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نیت کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کے فیصلے کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ وہ نیکی نہیں بھی کر پائی تو آپ ان کو اجر و ثواب دیں گے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو آپ اس کا 10 گنا اجر جو ہے بڑھا دیں گے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو آپ 700 گنا تک کے جو ہے اجروں کو جو ہے بڑھا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ وہ امت مجھے دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت سارے سوالات کیے، اور بھی سوالات کیے. آخر میں کہا کہ یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا. وہ بھی رشک کرنے لگے. دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ امت نہیں دی. الحمدللہ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ واحد امت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کی ذمہ داری جو ہے اس امت کے کاندھے پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی.
باقی کسی امت کے کاندھے پر اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دو ذمہ داریاں دی ہیں دوستو، ایک تو خود اپنی ذات کو بنانا، سب سے پہلے ایک خود اپنے آپ کو بنانا، اور اپنی دین کی ترقی کے لیے دین کی محنت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو ذمہ داریاں ہم لوگوں کو دی ہے دوستو۔ جیسے ایک دکان ہوتی ہے، اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے تو دکان کی ترقی ہوتی ہے، دکان 1 سے 2 ہو جاتی ہے، 2 سے 3 ہو جاتی ہے، دکان کی جو ہے ترقی ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سب کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دعوت کے کام کی ذمہ داری بھی امت کے کاندھے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈالی۔ تو دوستو دین کا کام بھی کرنا ہے اور دین کی ترقی کے لیے دین کی محنت بھی کرنا ہے دوستو۔ آج دیکھو دوستو، آج ہم سے زیادہ دوسرے لوگ ہم سے آگے نکل جا رہے ہیں۔ عیسائی لوگ اپنے دین کے اوپر ایسی محنتیں کر رہے ہیں، خفیہ محنتیں کر رہے ہیں دوستو، اور قادیانی جو ہمارے دین کے دشمن ہے، ایمان والوں کے نام پر وہ دین کے دشمن ہے، وہ لوگ محنت کر رہے ہیں دوستو، ہم سے آگے نکل جا رہے ہیں۔ اور یہودی محنت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی محنتیں جو ہوتی ہیں نا دوستو، خفیہ محنتیں ہوتی ہیں، اور ان کی طاقت جو ہے ایک ہو کر کے وہ لوگ جو ہے کام کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے اندر میں توڑ ہے، دین کی ترقی نہیں ہو پا رہی ہے دوستو۔ آج ہماری چھوٹی سوچوں کی وجہ سے جو ہے ہم پیچھے رہ گئے۔ سب سے پہلے آج ہماری چھوٹی سوچوں کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے دوستو۔ ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے، ایک مقصد اللہ کے دین کی ترقی ہو سب سے پہلے دوستو، اللہ کے دین کی ترقی ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی۔ دوستو جب تک دنیا کے اندر میں زندہ ہو، بس یہی فکر ہم لوگوں کے سر پر سوار ہو کہ اللہ کا دین ترقی کرے سب سے پہلے، اللہ کا دین وجود میں آئے سب سے پہلے۔ جب تک ہم دنیا کے اندر میں زندہ ہے دوستو، اللہ کے جو عاشق گزرے، اللہ کے نبی کے جو عاشق گزرے، ماشاءاللہ اپنی پوری زندگی انہوں نے جو ہے اللہ کے دین کی خاطر لگا دی دوستو۔ ہم سنتے بھی ہیں نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کا سلام آ رہے، اللہ کا سلام آ رہے۔ کوئی صحابی نہیں ہے دوستو جن کو اللہ کا سلام آیا، براہ راست سلام، براہ راست اللہ کا سلام آ رہے، ان کے اعمال کی بنیاد پر، ان کے اعمال کی بنیاد پر۔ آج ہمارے اعمال وہ لیول کی نہیں ہے دوستو۔ آج ہمارے اعمال جو ہے آج تو ہماری فجر کی نماز کے وعدے ہیں دوستو۔ آج اللہ ہم سے بڑے ناراض ہے، اور آج ہم لوگوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے جو ہے نماز کا اہتمام کرنا ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، ذکر کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے لیے دین کا کام کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ لیکن جو ہے پورے اعمال میں سے کمی کوتاہی ہم لوگوں میں سے ہو ہی جاتی ہے۔ تو دوستو دیکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ساری کائنات کے مالک ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق ہے۔ اس کائنات کے نظام کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں۔ اس کا یقین ہم لوگوں کے دل میں آ جائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی سب کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس چیز کا یقین سب سے پہلے ہم لوگوں کے دلوں کے اندر میں بیٹھ جائے دوستو، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، اپنی طاقت اور قدرت سے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اپنی صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر میں بیان کیا۔ اللہ کی طاقت کو قرآن میں دیکھنا ہے، اللہ کی صفات کو قرآن میں دیکھنا ہے، اور اللہ کی طاقت کو قرآن میں دیکھنا ہے۔ سب چیزیں ہم لوگوں کو کہاں ملیں گی دوستو؟ قرآن کے اندر میں ملیں گی۔ لیکن ہفتہ گزر جا رہے، مہینہ گزر جا رہے، جو ہے پورا سال گزر جا رہے، لیکن قرآن کو ایک مرتبہ ٹچ بھی نہیں کر رہے ہم لوگ۔ ایک مولانا بیان کر رہے تھے، بولنے لگے، بولے آج بولے جو ہے ٹی ویوں کے اوپر جو ہے پھول رکھا ہوا ہے، ٹی ویوں کے اوپر پھول رکھا ہوا ہے، اور قرآن پر جو ہے دھول ہے۔ قرآن گھر کے ایک کونے کے اندر میں پڑا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کیا ہے؟ دھول ہے۔ اب بڑے مولانا لوگ کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑے مولانا لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، ان لوگوں کی بات کے اندر میں تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، وہ بڑی بات بتاتے ہیں وہ لوگ۔
تو کہنے لگے کہ قرآن کے اوپر جو ہے آج دھول ہے۔ تو دوستو جب ہم قرآن پڑھیں گے، علماء سے اس کے مطلب کو پوچھیں گے، تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر میں کیا چیزیں بیان ہیں، اس کے اندر میں۔ اسی لیے جو ہے بڑے کہہ رہے کہ درس قرآن کے اندر میں ہم لوگ اپنے وقت کو دیں دوستو، سب سے پہلے درس قرآن کے اندر میں ہم اپنے وقت کو دیں۔ انشاءاللہ ہم درس قرآن کے اندر میں اپنے وقت کو دیں گے، ہم لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی دوستو۔ لیکن آج ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دوستو۔ آج ہمارے لیے ہمارا کاروبار اہم ہے، آج ہمارے لیے ہماری تجارت اہم ہے، آج ہمارے لیے ہماری ملازمت اہم ہے، سب چیزیں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اللہ کے لیے بالکل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو دوستو دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی طاقت اور قدرت سے اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنا باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بے جان چیز میں سے اللہ تعالیٰ نے جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پیدا کر کے دکھایا۔ یہ واقعہ صالح علیہ السلام کے ٹائم کا ہے دوستو۔ پہاڑ کے اندر بے جان چیز میں سے ان کی قوم کہنے لگی کوئی معجزہ تو بتائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اونٹنی کو پیدا کر کے دکھایا۔ کوئی ہے دوستو آج جو پہاڑ کے اندر میں سے اونٹنی کو پیدا کر کے دکھا دے؟ کوئی نہیں کر سکتا دوستو۔ یہ کمالات جو ہے صرف اللہ کے ہے، یہ طاقت جو ہے صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے ملک ہمارے ہیں، سارے ملک ہمارے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں جسے دے دیتے ہیں، ہمارا دل جب ہوتا ہے ہم اس سے لے لیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم جب چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزت دینے پر آئے دوستو تو اللہ تعالیٰ غربت کی زندگی کے اندر میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ عزت کے تاج پہنانا اللہ تعالیٰ جو ہے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ذلیل کرنے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تخت پر تاج پہنا کر کے، اللہ تعالیٰ تخت پر تاج پہنا کر کے، کرسی پر اللہ تعالیٰ تخت پر بیٹھا کر کے، اللہ تعالیٰ جو ہے ناک میں ننگڑا مچھر گھسا کر کے، اور اللہ تعالیٰ سر پر الٹے جوتے پڑوانا بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دوستوں۔ نمرود کیسا بڑا بادشاہ تھا، ان کے پاس میں وزیر ہوتے ہیں، سلطنت ہوتی ہے، ڈھیر ساری دولت ان کے پاس میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تخت پر بیٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر جو ہے تاج اللہ تعالیٰ نے پہنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ننگڑا مچھر اللہ تعالیٰ نے گھسایا، جب تک کہ اس کے سر پر الٹے جوتے نہ پڑتے اس کو سکون نہیں ملتا دوستو۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کے اعتبار سے ہم لوگوں کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کاروبار کے اعتبار سے ہم لوگوں کو نوازا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں دوستو، اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ میں زندگی گزرے۔ اللہ نے دیا ہے، دنیا میں تکبر کے ساتھ میں زندگی نہیں گزارنا ہے دوستو۔ تکبر جو ہے انسان کو لے ڈوبتا ہے، شیطان نے تکبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے جو ہے بے دخل کیا دوستو۔ اسی لیے اگر تکبر والی صفت ہم لوگوں کے اندر میں بھی ہے تو دو کام کرنا ہے، بڑے بتاتے ہیں دو کام سب سے زیادہ کرنا ہے۔ ایک تو سلام کرنے کی عادت ڈالنا ہے، سب سے پہلے سلام کرنے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ، اس سے بڑے بتاتے ہیں کہ اس سے جو ہے تکبر ختم ہوتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مسکین کے سر پر جو ہے ہاتھ پھیرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے اندر کے تکبر کو اللہ تعالیٰ جو ہے ختم کرتے ہیں۔ اور بھی دوستو اللہ والوں سے اپنے رابطے کو ہم مضبوط کریں، اور علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، انشاءاللہ ڈھیر ساری معلومات ہوں گی۔ دین پر چلنا ہم لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوگا دوستو۔ آج علماء سے دور ہے، موبائل نکل گیا ہے، جو چیزیں بھی پوچھنی ہوتی ہے موبائل پر مائک میں بول کر کے پوچھ لیتے ہیں۔ آج علماء سے ملاقات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، علماء سے پوچھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے دوستو۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، ہمارے مالیگاؤں شہر کو اللہ تعالیٰ نے علماء کا شہر بنایا ہے دوستو۔ ہم جو ہے ان سے پوچھنے کی عادت ڈالیں، سب سے پہلے ان سے جا کر کے بار بار پوچھنا ہے۔ صحیح سمجھ دوستو، صحیح رہبری علماء کی رہبری دوستو۔ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہے دوستو، اسی لیے علماء کی جماعت کو دیکھنا ہے، صحیح علماء کے پاس میں جا کر کے ان سے پوچھنا ہے۔ ہم لوگ جن کو جو ہے اپنے جو اچھے تعلقات والے علماء ہیں ان لوگوں سے جا کر کے پوچھنا ہے انشاءاللہ، وہ ہماری صحیح رہبری کریں گے دوستو۔ بہت زیادہ ضروری ہے یہ فتنے فساد کے دور میں، یہ گناہوں کے دور میں اللہ والوں سے، علماء سے اپنے رابطے کو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو۔
تو دوستو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی جو ہے کامل اور مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے جیسی کسی کی صفات نہیں دوستو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے دنیا کا آخری درخت سارے کے سارے درختوں کی قلم بنا لی جائے، اور ازل سے ابد تک کے انسان، جنات، نبی، رسول، فرشتے، سارے کے سارے ایکسپرٹ لوگ، فیمس لوگ اور جینیس لوگ اور لکھنے والے فیمس جینیس لوگ اور لکھنے والے ایکسپرٹ لوگوں کو اللہ کی صفات کا بیان لکھنے کے لیے بیٹھا دیا جائے کہ اللہ کی صفات کا بیان لکھو، لیکن وہ سارے کے سارے جو ہے تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جو ہے لکھ نہیں سکتے۔ اور جو ہے یہ ہماری پوری زمین کو پیپر بنا دیا جائے کہ اس پوری زمین پر اللہ کی صفات کا بیان لکھو، پوری کی پوری زمین جو ہے بھر جائیں گی، اور 7 سمندر کو جو سیاہی بنایا تھا وہ 7 سمندر جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ 7 سمندر کتنے بڑے دوستوں، اس میں جو ہے درختوں کو ڈبا کر اللہ کی صفات کا بیان لکھا جائے تو پوری زمین کی چھاتی بھر جائیں گی، اور ازل سے ابد تک کے انسان، جنات، نبی، رسول، فرشتے سارے کے سارے تھک کر کے چور ہو جائیں گے، بولیں گے بس اب نہیں لکھ سکتے۔ اور 7 سمندر کو جو تم نے سیاہی بنایا تھا وہ پورے خشک ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان 7 سمندر میں اور مزید 7 سمندر ملا لیے جائے، 7 اور 7 14 سمندر، ان 14 سمندر سے جو ہے اللہ کی صفات کا بیان لکھا جائے تو وہ 14 سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ وہ 14 سمندر تو کیا 14 لاکھ سمندر، 14 کروڑ سمندر گنتی ختم ہو جائے، لیکن اگر وہ سب چیزیں بھی اکٹھا کر لی جائے، وہ سمندر بھی اکٹھا کر لیا جائے، زمین کی تعداد کو اور بڑھا دیا جائے، اس پر بھی لکھا جائے تو اللہ کی صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف 99 صفات ہم لوگوں کو بتائی اور سمجھائی، اور وہ کون سی صفات ہیں کہ الرحمن الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الحسیب، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الحی، القیوم، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعالی، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقصد، الجامع، الغنی، المغنی، المانی، الضار، النافع، النور، الہادی، البدی، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف 99 صفات اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتائی اور سمجھائی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان اگر لکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جو ہے لکھ بھی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفات کا جو ہے دوستو ہر صفات کا ترجمہ ہے دوستو، ہر صفات کا اللہ تعالیٰ کی ہر صفات کا جو ہے ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات الرحمن، اس کا ترجمہ ہے کہ بے حد رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہے دوستو، ہر صفات کا مطلب الگ ہے، ہر صفات کا مطلب الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی خوبی والے ہیں دوستو۔ اسی لیے دوستو زندگی میں جو ہے اپنی زندگی کا مقصد سب سے پہلے بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، ہر کام زندگی کا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے راضی ہو جائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی، دنیا کی بھی بھلائی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، آخرت کی بھی کامیابی، آپ کی آخرت میں بھی بھلائی عطا کریں گے۔ اسی لیے دوستو ہم جو ہے اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، اور جو ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر میں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتے۔ میں اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا ہی نہیں قبول ہو رہی ہے۔ تو ایسی بات نہیں دوستو، جو دعا قبول نہیں ہوتی نا، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر میں اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔
بندہ کہے گا آخرت کے اندر میں کہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر دینے والا کوئی نہیں ہے دوستو. اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کے اندر میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت کے اندر میں ہر چیز کی بہترین جزا اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ اصل بدلے کا جہان ہے اور جنت جو ہے وہ اصل جزا کا جہان ہے. تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں دوستو. اسی لیے اللہ سے مانگنے کے لیے ہم لوگ جو ہے عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق کی ہر زبانوں کو، چاہے کوئی چائنیز زبان بولتا ہو، چاہے کوئی اردو بولتا ہو، چاہے کوئی انگریزی بولتا ہو، چاہے کوئی بھی زبان، اور چرندوں پرندوں کی جتنی زبانیں ہیں سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کو مانگنے کے لیے کہا جائے کہ سب لوگ اکٹھا مانگو. اللہ تعالیٰ سب کو دے دیں گے. اللہ تعالیٰ جو ایسا سننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى کہ تم زور سے بولو تو بھی ہم سنیں گے، تم دھیرے بولو تو بھی ہم سنیں گے، تم اپنے دل کے اندر میں اپنی زبان کو اگر بند کر کے بولو گے تو بھی ہم سنیں گے. اسی لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے تعلق کو بنائیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.